غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ قیدیوں میں آئی تھی. ان کا شوہر بھی مارا گیا تھا، باپ بھی مارا گیا تھا. ان کے باپ کا نام تھا ہویئی، وہ جنگ میں مارا گیا تھا، شوہر بھی مارا گیا تھا، اور یہ قیدیوں میں پکڑی گئی تھی. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت چاہی، مجھے ایک باندی دے دی جائے، جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اسے حساب میں لے لیا جائے گا. حضور نے فرمایا جاؤ لے لو. جہاں قیدی عورتیں جمع تھیں انہوں نے جا کر سب کو دیکھا، حضرت صفیہ ان کو پسند آئی، وہ ان کو لے گئے. تو قیدیوں کا جو ذمہ دار تھے انہوں نے حضور کو آ کر اطلاع کی کہ دہیہ آئے تھے، ایک ایسی قیدی عورت کو لے گئے ہیں جو خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور دوسرے سردار کی بیوی تھی، جو دونوں مارے گئے ہیں، اور ایسی عورت آپ کے حصے میں آنی چاہیے، کسی اور کے حصے میں نہیں جانی چاہیے. اور دہیہ لے گئے ہیں اسے. یہ قیدیوں کے ذمہ دار نے حضور کے کام میں یہ بات ڈال دی. خیر ادھر کیا ہوا؟ جب حضرت دہیہ حضرت صفیہ کو لے کر کے اپنے خیمے میں پہنچے تو حضرت صفیہ نے ان سے کہا تم مجھے باندھی رکھ کر کیا کرو گے؟ بولو تمہیں کتنا مال چاہیے؟ جتنا مال چاہیے لے لو، کتابت کرو میرے ساتھ. تو انہوں نے بہت بڑی رقم پر بتا دی، انہوں نے فوراً منظور کر لی. جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن اونچے گھر کا آدمی ہے، اونچے گھر کا آدمی بغیر پیسے کے بڑے بڑے سودے کر ڈالتا. بات ختم ہوئی ہے. جب وہ مکاتبہ بن گئی تو اب مولا ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب تو وہ تصرف کے اعتبار سے آزاد ہو گئی. اب تو اسے پیسے لا کر دینے ہیں کہیں سے بھی. اب پیسے لانے جائیں کہاں سے لائیں؟ گھر تو جا نہیں سکتے، قیدیوں میں ہیں، گھر تو جا نہیں سکتے. اور گھر جائیں گے بھی تو کون ہے پیچھے؟ کوئی نہیں، باپ بھی مارا گیا، شوہر بھی مارا گیا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس کے اسباب بنتے ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بدل کتابت کی ادائیگی میں حضور سے مدد لوں. چنانچہ وہ حضور کے یہاں پہنچی اور اس نے جا کر اپنا پورا معاملہ ذکر کیا. اور قیدیوں کا سردار اور ذمہ دار پہلے اطلاع کر چکا تھا. اب یہ جب یہ پہنچی اور انہوں نے یہ معاملہ ذکر کیا کہ میں نے اپنے آقا سے کہ اتنی رقم پر کتابت کر لی، تو حضور نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا تعاون کر سکتا ہوں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ تمہارا سارا بدل کتابت میں ادا کر دوں، اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ نکاح میں آنا منظور کرو. وہ اس سے پہلے ایک خواب بھی دیکھ چکی تھی. جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ان کے چہرے پر ایک ہرا نشان تھا گال پر. تو حضور نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ جو کسی نے مارا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں جنگ شروع ہوئی اس سے چند دن پہلے اپنے شوہر کی گود میں سر رکھ کر سوئی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں سے چاند اترا اور میری گود میں آ گیا. میری آنکھ کھل گئی، میں نے شوہر سے ذکر کیا میں نے یہ خواب دیکھا. تو اس نے اتنا زور کا تماچا مارا اور یہ کہا کہ تو عرب کے بادشاہ کی آرزو کر رہی. تو یہ اس نے تماچا مارا تھا، اس کا یہ نشان ہے. یہ خواب بھی دیکھ چکی تھی وہ حضرت صفیہ. تو جب حضور نے یہ کہا کہ تم منظور کرو تو میں تم سے نکاح کر لوں، تمہارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں، تو تیار ہو گئی. چنانچہ حضرت دہیہ کو 7 غلام دیے
عام روایت تو یہی ہے، اور ایک روایت ہے کہ 9 غلام دیے، کیونکہ بہت بڑی رقم پر انہوں نے کتابت کی تھی۔ اس زمانے میں پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے، جنسوں کے تبادلے ہوتے تھے، تو 7 غلام دے کر ان کو خریدا کہو یا خریدنا نہ کہو، حضور کی ملکیت میں نہیں آئی، ان کا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ تو اپنے کتابت سے آزاد ہو گئی، اور اب حضور کے نکاح میں آئیں، اسی بدل کتابت کے عوض میں نکاح میں آئیں یا بغیر مہر کے نکاح میں آئیں۔ یہ سورہ احزاب میں آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک مخصوص حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو حضور کو ہبہ کر دے تو بغیر مہر کے حضور نکاح کر سکتے ہیں۔ بس اب یا تو یہ کہو کہ وہ بدل کتابت جو ادا کیا تھا اس کے عوض میں نکاح میں آئیں، یا انہوں نے اپنے نفس کو ہبہ کیا اور بغیر مہر کے نکاح میں آئیں۔ عتق مہر نہیں ہے، کیونکہ عتق تو ہے ہی نہیں، وہ تو کتابت کی ہے، اور کتابت کا بدل ادا کر کے وہ کتابت کے روح سے آزاد ہوئی۔